يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دوسرا مثال بیان کرنا چاہتے ہیں منافقین۔ ایک مثال تو پہلے بیان کیا گیا، مثلوں کا مثل الذی استوقد نارا، اور ابھی یہ دوسرا مثال بیان کرنا چاہتے۔ تو یہاں پر جو او لفظ ذکر ہے تو اس او کے بارے میں علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ او تخیر کی لی ہے، کہ یہ مثال لینا چاہتے یا یہ مثال لینا چاہتے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں منافق کی تو یہ مثال بھی منافق کی ہے اور یہ بھی ہے، یا او تنویع کی لی ہے، یعنی منافقین کی قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک کوئی منافق ہے جو ظاہراً اس نے ایمان لائے اور پھر کافر ہو چکے ہیں، جو پہلی مثال ہے، اور دوسرا جو مثال ہے اس منافق کے جو ایمان تو لایا ہے لیکن ابھی تک وہ کافر نہیں ہوا ہے لیکن متردد ہے، تو یہ دوسرے منافق کے مثال ہے۔ یا بعض حضرات فرماتے کہ یہ او تنویع کے لیے ہے لیکن دو اوصاف والے منافقین، ایک وصف وہی ہے جو گمراہ ہے، مثلوں کا مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اس سے بالکل وہ راستے سے وہ ہٹ چکے ہیں۔ اور دوسرا جو مثال ہے اس منافق کے جو متحیر ہے، اور بعض حضراتوں کا رائے یہ ہے کہ یہ او واو کے معنی میں ہے، یعنی واو عاطفہ ہے، اصل میں او کصیب من السماء، اصل میں یہ ہے وکصیب من السماء، اور یہ قرآن کریم میں سورہ دہر میں بھی ایسی مضمون گزر چکے ہیں، وَلَا تُطِعْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، یہ او کفورا و کفورا کے معنی میں ہے، یعنی آپ تابعداری نہ کر گناہگار کی اور کافر کی، تو وہاں پر او واو کے معنی میں، تو یہاں پر یہ او واو کے معنی میں ہے۔ او کصیب من السماء، یہ صیب لغت میں بہت زیادہ بارش کو کہا جاتا ہے، المطر الکثیر من السماء، جو بارش آسمان سے اترتے ہیں اسی کو صیب کہا جاتا ہے عربی میں، جو بہت تیز قسم کی بارش۔ لفظ سماء قرآن کریم میں 120 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور سماوات یہ قرآن کریم میں 190 مرتبہ مذکور ہے، تو ٹوٹل آسمان اور سماوات یہ قرآن کریم میں 310 مرتبہ ذکر ہو چکی ہے۔ البتہ یہ سما کا اطلاق آسمان پر بھی کی جاتے ہیں، جیسے سورہ نبا میں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تو یہاں پر سما کا اطلاق ہوا ہے، یہ جو ظاہری آسمان ہے اسی آسمان پر بھی سما کا اطلاق کی جاتی ہے، اور سما کا اطلاق قرآن کریم میں بادل پر بھی کہا جاتا ہے، جس طرح اسی آیات میں بھی ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یہاں پر من السماء سے مراد یہ بادل ہے، اور آگے آنے والا ہے اسی صورت میں وانزلنا من السماء ماء، تو وہاں پر آسمان سے مراد، سما سے مراد بادل ہے۔ اور تیسرا معنی سما کا علماء لکھتے ہیں کل ما علیک وأظلک فهو سماؤک، جو آپ سے اوپر ہے اور جو آپ پر سائے کرتے ہیں اسی کو آسمان کہا جاتا ہے۔ کل ما علیک وأظلک فهو سماؤک۔ لفظ رعد لغت میں صوت عند اجرام السحاب، یہ جو فلاسفہ ہیں رعد اسی گرج کو کہا جاتے ہیں، جو یہ جو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اس سے جو آواز نکلتے ہیں، یہ فلاسفوں کا رائے یہ ہے کہ جو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اسی کو رعد کہا جاتا ہے۔ البتہ اہل ایمان کی نزدیک رعد صوت الملک، جو فرشتے کی آواز کو کیا کہا جاتے ہیں، یہ رعد کہا جاتے ہیں۔ اور ترمذی کی حدیث ہے ملک الموکل عند السحاب، ایک فرشتہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا وہ بادلوں پر، یہ بادلوں کو جو ہانکتے ہیں اس سے
جس چیز سے وہ مارتے ہیں اس چیز سے یہ آوازیں کرتے ہیں، اس کا اپنا آواز ہے۔ برق لفظ قرآن کریم میں 5 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور برق حیرانی کے معنی میں بھی مستعمل ہوا ہے، جیسے یہ برق حیرانی کے معنی میں بھی مستعمل ہے، لیکن زیادہ تر یہ برق بجلی کو کہا جاتا ہے۔ اصابع یعنی وہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، ظلمات کا تشریح تو پہلے گزر چکے ہیں کل کے سبق میں۔ رات، برق لفظ، یہ برق قرآن کریم میں 5 مرتبہ ذکر ہے۔ اسی طرح وَيَجْعَلُونَ، جَعَلَ يَجْعَلُ کو معنی یضعون، یعنی رکھتے ہیں، اصابعہم، اصابع سے مراد انگلی کو کہا جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اصابع سے مراد جو انگلیوں کے سر ہے اسے کو اصابع کہا جاتے ہیں۔ تو ذکر الکل مراد منہ الجز، یہ بلاغت کے قاعدہ ہے، یہ مجاز پر اس سے یعنی ذکر الاصابع ہے اور مراد اس سے یہ جز ہے انگلیوں کو، اس کو اصابع کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں 2 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اذان فی اذانہم، اذان قرآن کریم میں 18 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ کان کو بھی کہا جاتے ہیں، اور جو بات بندہ قبول کرتے اس کو بھی اذن کا اذان کہا جاتے ہیں، جیسے وہ اذن، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر بندہ کی وہ بات سنتے ہیں۔ سوائق میں یہ لفظ قرآن کریم میں 8 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور سوائق یہ سخت قسم کے یعنی شدت الصوت الرعد، جو سخت آواز ہے اسی کو کیا کہا جاتے ہیں، اس کو رعد کہا جاتا ہے۔ موت لفظ وفی اذان من الصواعق حذر الموت، موت قرآن کریم میں 159 مرتبہ ذکر ہو چکے ہیں، لیکن اس کے مختلف معنی ہے قرآن کریم میں۔ اس کا اطلاق موت کثیرہ پر بھی ہو جاتے ہیں، یعنی موت کا کئی معنی ہے۔ ایک تو موت اس کے لیے استعمال کی جاتے ہیں جو چیز پہلے موجود نہیں تھی وجود میں آ جاتے ہیں تو اس کو بھی موت کہا جاتے ہیں۔ کنتم اموات، آپ پہلے نہیں تھے، اللہ نے تم لوگوں کو زندگی دیا۔ کنتم اموات، آپ پہلے تھے نہیں، جیسے سورہ اسی صورت میں کنتم اموات فاحیاکم۔ اسی طرح موت کا اطلاق سزا پر بھی کی جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 243 میں حذر الموت وہم قلوب حذر الموت فقالوا لهم موتوا، یعنی آپ مر جائے، یعنی وہ سزا ہے۔ یہ موت کا اطلاق ہوا ہے سزا پر۔ موت کا اطلاق اعجاز پر بھی کی جاتا ہے کہ یہ چیز معجزتاً بندہ وہ مار ڈالتے اور پھر زندہ کر لیتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ آیات نمبر 59 میں فَأَمَاتَهُ 259 میں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اللہ نے 100 سال اس سے وہ روح لیا، پھر اللہ نے بعد میں زندگی دیا، لیکن یہ معجزتاً اللہ نے اس کو موت دیا، ورنہ جو فطری موت ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں۔ موت کا اطلاق شہادت پر بھی ہے، جیسے سورہ آل عمران آیات نمبر 143 میں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، آپ لوگوں نے پہلے وہ تمنائے کرتے شہادت کی۔ موت کا اطلاق اسباب الموت پر بھی کی جاتے ہیں، یعنی جو اسباب ہیں موت کے اس کو بھی موت قرار دیا ہے، جیسے سورہ ابراہیم آیات نمبر 17 میں وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، یعنی اس کو ہر طرف سے جو اسباب ہیں موت کے وہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ تمام اسباب جو موت کے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ موت کا اطلاق جہالت پر بھی ہوا ہے، یعنی جہالت کو بھی اللہ نے موت قرار دیا ہے، جیسے سورہ انعام آیات نمبر 122 میں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، جو بندہ جاہل ہے تو ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں، اس کو وہ تعلیم دیتے ہیں توحید کی۔ اسی طرح موت کا اطلاق عدم انبات الارض، جو زمین چیز نہیں اگاتے اس پر بھی موت کا اطلاق کی جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 164 فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ نے اسی زمین کو اگایا خشک ہونے کے بعد، یعنی خشک سالی ہونے کے بعد اللہ نے دوبارہ وہ زندہ کیا، یعنی اس میں فصل
اور اسی طرح درخت وغیرہ اگایا۔ اور موت کا اطلاق شرک پر بھی ہو جاتے ہیں، جیسے سورہ یونس آیات نمبر 30 میں مَن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یعنی ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ پیدا کر لیتے ہیں مشرکین سے، یعنی موحدین پیدا کر لیتے ہیں مشرکین سے، اور وہ مشرک پیدا کر لیتے ہیں موحد سے۔ اور اسی طرح علی سبیل تمثیل بھی بیان کیا گیا، موت مثال کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ روم آیت نمبر 52 میں ما انت بہادی العمی فانک لا تسمع الموتى فانک لا تسمع الموتى۔ تو یہاں پر موتا سے مراد یعنی ظاہراً تو زندہ ہے، لیکن چونکہ جب قرآن و حدیث نہیں مانتے تو اللہ نے اسے تعبیر کیا موت سے۔ واللہ محیط بالکافرین، احاطے کے معنی ہے العلم والقدرت والہلاک۔ العلم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو احاطہ کرتے ہیں کافر پر علم کی ذریعے سے، قدرت کی ذریعے سے، اور ہلاکت کی ذریعے سے۔ او کصیب من السماء، کل انشاءاللہ العزیز کا ترجمہ کریں۔